انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے کی طرف دیکھا اور کہا کرنل صاحب میں عمران خان بات کر رہا ہوں۔ جج محمد بشیر ہیں، انہوں نے 24 جنوری سے 14 مارچ تک چھٹیوں کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ایک بندے کو اٹھا لیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے اور یکدم وہ بندہ سامنے آ جاتا ہے اور اس سے مرضی کی سٹیٹمنٹ لے لی جاتی ہے۔ یعنی کسی عام شہری کی کیا جرات ہے یار، وہ جا کے سپریم کورٹ سے جواب مانگ لے۔ آپ کسی کو انصاف نہیں دے رہے، آپ نے جواب کیا دینا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، عمران خان کے کل کی جو عدالت میں پیشی تھی اس کو دیکھنے والے حیران تھے، کیونکہ وہاں پر عمران خان کا وہی سٹیمنا اور اسی انداز میں جس طرح ایک دبنگ انداز میں ایک آزاد بندہ اپنی سٹیٹمنٹ دیتا ہے، جس طرح سے ایک آزاد ماحول میں رہنے والا بندہ ٹریٹ کرتا ہے، عدالت میں جا کر بولتا ہے یا اپنے بے گناہی میں جو ہے وہ چیلنج کرتا ہے یا کوئی دلیل دیتا ہے، کوئی ثبوت دیتا ہے، اسی طرح کا ایک سٹیمنا، اسی طرح کا جو ان کا بولنے کا طرز تکلم تھا، وہ سارے کا سارا عمران خان صاحب کا وہی تھا۔ قطعی طور پر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی حوالے سے عمران خان کو توڑنے میں یا شکست دینے میں کامیاب ہو سکے ہوں، خواہ وہ طاقتور لوگ ہوں، خواہ وہ بیوروکریسی ہو، خواہ وہ نگران حکومت ہو، پی ڈی ایم ہو، جتنے بھی رہے ہیں، انہوں نے جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں، عمران خان کے جو قوت برداشت ہے اور عمران خان کا جو سٹیمنا ہے، عمران خان کا جو ایک دلیری ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا یہ سوالیہ نشان پیدا کرنے میں ناکام ہوئے ہیں اور بری طرح سے ہوئے ہیں۔ کل جب محمد بشیر کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی، اس میں عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج جو تھی وہ بڑی کمال کی تھی، اور انہوں نے ساتھ جج صاحب کو مخاطب کر کے یہ بھی کہا کہ آپ جس کے حکم پر یہ سب کر رہے ہیں مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے کی طرف دیکھا اور کہا کرنل صاحب میں عمران خان بات کر رہا ہوں۔ یعنی انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے سے ان کو بھی پیغام دیا جو پس پردہ بیٹھ کر اس ساری کی ساری پروسیڈنگ کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں یا جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو جج صاحب کو ہم نے ٹاسک دیا ہے کیا وہ عمران خان کو اسی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں یا ان کا طریقہ کار کچھ مختلف ہوتا ہے، یا عمران خان کس انداز میں عدالت میں آتے ہیں اور کیا اپنے حق میں کوئی دلائل دیتے ہیں، بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اب ہماری اطلاعات کے مطابق جو جج محمد بشیر ہیں انہوں نے 24 جنوری سے 14 مارچ تک چھٹیوں کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ انہوں نے یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ اور وزارت قانون و انصاف کو ایک خط لکھا ہے۔ اس کے ذریعے انہوں نے اپنا بتایا کہ میری طبیعت کچھ ناساز ہے اور میں مارچ تک چھٹی لینا چاہتا ہوں۔ اب 14 مارچ تک وہ چھٹی لینا چاہ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مارچ میں انہوں نے ریٹائرڈ بھی ہونا ہے۔ اٹس مین دیٹ کہ وہ ریٹائرمنٹ تک چھٹی لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیا جج بشیر احمد کا جو رویہ تھا عمران خان کے ساتھ، کیا وہ مجبوری کے پیش نظر تھا، یا کیا اس سے جو وہاں پر کیسز ان کے پاس ہیں، توشہ خانہ ہے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ والا کیس بھی انہی کے پاس ہے، تو کیا اس سے وہ کیس بند ہو جائیں گے یا اسی طرح سے چلتے رہیں گے؟ اب یہ فیصلہ جج محمد بشیر کے چھٹی جانے کے بعد ہی کنفرم ہو پائے گا۔ اس کے بعد آج ایک ورکشاپ تھی رپورٹر ورکشاپ کے نام سے، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان سمیت مختلف جو ججز ہیں انہوں نے وہاں پر شرکت کی اور خطاب بھی کیا۔ اس میں ایک چیز جو سب سے نمایاں اس وقت خبروں میں ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ جو ہمیشہ سے بڑا ایک واضح موقف رکھتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ بڑی کھل کے بات کی ہے، خواہ وہ فوجی عدالتوں کا معاملہ ہو یا کوئی مختلف معاملات ہو، لیکن جہاں پر عوامی مفاد کی بات ہوتی ہے، مفاد عامہ کی بات ہوتی ہے، یا ایک پاکستان کے حوالے سے کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹ ہونی ہوتی ہے، اس پر وہ ہمیشہ سے بڑا دبنگ انداز میں وہ اپنے ریمارکس دیتے ہیں۔ جس طرح سے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے درخواست گئی جب ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب جو تھے وہ چھٹی پر تھے اور ایسے حالات کے اندر وہ سیر کرنے نکل گئے تھے، تب وہ وہاں پر اس بینچ میں موجود تھے جو ایکٹنگ چیف جسٹس کے جو ہے زیر نگرانی وہاں پر بنایا گیا تھا، اس میں موجود تھے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ایک بندے کو اٹھا لیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے اور یکدم وہ بندہ سامنے آ جاتا ہے اور اس سے مرضی کی سٹیٹمنٹ لے لی جاتی ہے، کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ تو اس سمیت کئی سارے ایسے مقدمات ہیں، فوجی عدالتوں کو لے کر بھی ان کا بڑا واضح موقف رہا ہے۔ انہوں نے آج جو وہاں پر خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا ہم اگر بتائیں کہ میڈیا نے کس طرح کام کرنا ہے تو یہ کوئی تو نہیں ہے، جو کورٹ رپورٹر ہیں ان کو پتہ ہے انہوں نے کس طرح سے کام کرنا ہے۔ انہوں نے مزید ورکشاپ میں خطاب کرتے ہوئے کہا میڈیا جو تنقید کرتا ہے وہ برائے اصلاح کرتا ہے اور ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، بحیثیت جج ہم اپنی کوئی ججمنٹ کوئی پوشیدہ نہیں رکھ سکتے۔ ساتھ انہوں نے یہ بہت بڑا جملہ کہا کہ اگر 1971 میں میڈیا آزاد ہوتا تو پاکستان 2 ٹکڑوں میں نہ بٹتا۔
ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھ پر کوئی تنقید کرتا ہے، جس طرح کہا گیا کہ یہ پی ٹی آئی میں ہے، تو مجھے اس میں پریشر نہیں لینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم غلط نہیں ہیں تو ہم ڈریں کس بات سے؟ ڈرتا وہ ہے جس نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے، یا کسی کے ساتھ کمپرومائز ہوتا ہے، یا اس کی کوئی ویڈیو ہوتی ہے، یا کوئی کرپشن کی فائل ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا اس طرح کا کیس نہیں ہے جس سے آپ کو کوئی خوف ہو، یا کوئی کیس آپ کے سامنے آئے، یا کسی بندے کا نام سن کے آپ کے ماتھے پر پسینہ آئے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ میں کوئی اس طرح کی چیز عیب نہ ہو، آپ نے کوئی کرپشن نہ کی ہو، بددیانتی نہ کی ہو، چوری نہ کی ہو، تو کبھی بھی جو ہے وہ آپ گھبراتے نہیں ہیں۔ یعنی ایک مثال لے لیں آپ کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ عوام میں اس لیے نہیں جا پا رہے کہ پولیس پکڑ لیتی ہے، جو جا رہے ہیں ان کا والہانہ استقبال بھی ہو رہا ہے، لیکن مقابلے میں وہ جماعت جس کو گود لیا گیا ہے، لاڈ کرائے جا رہے ہیں، میاں صاحب خود ایک جلسے میں گئے تو بس ہو گئی ہے، ایک جلسے کے بعد وہ کہیں جا ہی نہیں رہے، اور وہاں سے بھی ان کو مایوسی ملی ہے۔ تو جب آپ نے کوئی چوری چکاری کی ہو، فراڈ کیا ہو، دھوکہ کیا ہو، تو آپ کو کبھی بھی آپ کھل کر اس طرح سے بات نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم جسٹس اطہر من اللہ کی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں اور ساتھ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے عمران خان کے کیسز میں جسٹس عامر فاروق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کا جو کردار رہا ہے وہ ہمیشہ سے مشکوک رہا ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی ہمیشہ سے ان پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے درخواستیں بھی دی ہیں کہ یہ چینج کیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ قاضی صاحب نے ان کی بات نہیں مانی، یا ان کو اس طرح سے انصاف کا جو دروازہ تھا ان کے لیے نہیں کھولا گیا جس طرح سے ایک کرپٹ بدمعاش بھگوڑے کے لیے کھولا گیا ہے، جس طرح پورے کا پورا سسٹم نواز شریف صاحب کی سہولت کاری کے لیے یکدم لیٹ گیا ہے، اس طرح سے عمران خان صاحب کی ایک درخواست بھی جو ہے وہ ناقابل سماعت قرار دی جاتی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو وہ مہینوں تک پڑی رہتی ہے، اس کے بعد ریجیکٹ کر دی جاتی ہے۔ اب جو ان کا کیس تھا، نیب کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر نیا بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، جس کی سماعت جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہیں، جو یہ 2 رکنی بینچ ہے، اور 22 جنوری کو اس کیس کی سماعت کرے گا۔ پہلے اس میں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کر رہے تھے، لیکن وہ چھٹی پر ہیں، اور ان چھٹی پر ہونے کے باعث جو ہے تبدیل ہوا ہے بینچ، اور اب جو ہے اس بینچ نے جمعرات کے روز فریقین کو نوٹس جاری کیے ہیں، اور اس کیس کی سماعت بھی ہوگی۔ لیکن جج عامر فاروق کی عدالت میں نتیجہ کیا نکلے گا وہ آپ پہلے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے بھی آج کی ورکشاپ میں خطاب کیا۔ قاضی فیصل صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی شہری پوچھتا ہے کہ ملازمین کی تعداد کتنی ہے سپریم کورٹ میں، بتانا ہمارا حق بنتا ہے، اور اگر کوئی شہری یہ معلومات لینا چاہتا ہے، یہ ان کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اگر کوئی شہری اگر یہ معلومات لینا چاہتا ہے تو ہمیں کھلے دل کے ساتھ معلومات دینی چاہیے۔ تو یہ میرے لیے بڑا حیران کن یہ سٹیٹمنٹ تھی، کیونکہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں آج کل جو چل رہا ہے کہ اگر کوئی عام شہری انصاف لینے چلا جائے تو اس کو خود چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں، اگر وہ خاتون چلی جائے تو کہتے ہیں ہم تمہیں وہاں بھیجیں گے جہاں سے واپس کوئی نہیں آتا۔ یعنی جس سپریم کورٹ میں واضح طور پر کہا جاتا ہو ایک دن کہ عمران ریاض کون ہے وہ خود آگے بتائے، اگلے دن جب وکیل صاحب نے کہا، شعیب شاہین صاحب نے، کہ وہ آنا چاہتے ہیں تو چیف صاحب کہتے ہیں کہ وہ جائیں ایف آئی آر کروائیں، ہم کارپیٹ بچھائیں۔ تو یہ رویہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک ایسے بندے کے بارے میں ہے جس کو 140 دن تک جو ہے وہ غائب رکھا گیا، اور ان کو یہ 48 سال کی عمر کا بندہ 70 سال کی عمر کا دکھتا ہے، یہ حال کر کے بھیجا گیا ہے، اور قاضی فیصل صاحب ان کو بلا کر اتنی اخلاقی جرات نہیں کر سکے ان سے پوچھ سکیں۔ تو جو آدمی انصاف کی فراہمی میں اس حد تک جو ہے ناکام ہو چکا ہے، وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم ایک عام شہری کو، یعنی کسی عام شہری کی کیا جرات ہے یار وہ جا کے سپریم کورٹ سے جواب مانگ لے؟ آپ کسی کو انصاف نہیں دے رہے، آپ نے جواب کیا دینا ہے؟ تو برصورت سپریم کورٹ کو سپریم ادارے کی طرح ہی ٹریٹ کرنا ہوگا، خواہ وہ عام شہری ہو، یا بڑے سے بڑا طاقتور ہو، یا کوئی بڑے سے بڑا سیاستدان ہو، یا کسی بہت بڑی پارٹی کا سربراہ ہو، یا کسی چھوٹی سی پارٹی کا سربراہ ہو۔ سپریم کورٹ کا مطلب آپ کے پاس جو سپریم ادارہ ہے، آپ نے پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کو برابر کی پروٹیکشن دینی ہے، آپ نے پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کو برابر کی عزت دینی ہے، آپ نے پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کو برابر کے حقوق دلوانے ہیں، اس چیز کو ایشور کرنا ہے، آپ کا یہ کام ہے۔ جو آپ تنخواہیں لیتے ہیں، جو آپ مراعات لیتے ہیں، وہ اسی غریب عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے آپ کو ملتی ہیں۔ آپ کی گاڑیاں، آپ کا پیٹرول، آپ کے اے سی، آپ کی ٹریولنگ، آپ کے انٹرنیشنل ٹورز، جتنے بھی آپ کو ملتا ہے، اور ریٹائر ہونے کے بعد بھی جو آپ کو لاکھوں روپے کی امارات ملتی ہیں اور گھر ملتے ہیں، بنگلے ملتے ہیں، یہ سارے اسی غریب عوام کے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے، انہی کے ٹیکسوں پر آپ اپنی تنخواہ لیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو اس تنخواہ کو حلال کرنا چاہیے، اور اس پاکستانی قوم کے لیے، عام آدمی کے لیے آپ کو سوچنا چاہیے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔